حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون کتنا زیادہ قیمتی ہے، تو آپ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے تو برکتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مومن کا دل اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے بہن اور بھائی تکلیف میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتے۔ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکل حل کر دے گا۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے خود اللہ کے بھروسے، میرا اللہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ توڑ کر رب کی حدود کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔
ہمیں سنبھال کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر جنت کے لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ غیر ہو کر بھی پرائے نہیں لگتے، اور کچھ سکے ہو کر بھی اپنے نہیں لگتے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ، اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس یقین اپنے رب کی ذات پر رکھو، وہ تمہارے صبر سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کامیابی تمہاری سوچ سے شروع ہوتی ہے، اور اگر سوچ مثبت ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات قبول کرے تو تم بھی اس کے بندوں کی بات قبول کرنا سیکھ لو۔ زندگی کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، کیونکہ ہر درد کی دوا اسی کے پاس ہے۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ بھروسہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تمہاری کامیابی تمہارے صبر میں پوشیدہ ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جسے صرف اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے غیب سے آسانیاں بنا دیتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، ورنہ خوبصورت چہرے تو بہتوں کے ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر اچھی ہو تو اپنی نیتوں کو بہتر بنا لو، کیونکہ تقدیر نیت کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ نماز ہے۔ نماز روح کی غذا ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جب تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو، وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی غرور نہ کرو، غرور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کی قیمت اس کی دولت سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی سخاوت سے ہوتی ہے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ شکر نعمتوں کی کنجی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی روشن ہو تو اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر لو۔ ہر رات جب تم سونے لگو تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو وہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ نکھارنے کے لیے آزماتا ہے۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک آخرت کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتے، وہ تمہیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں تمہارا بھلا ہوتا ہے۔ زندگی اسی کی کامیاب ہے جو اللہ سے لو لگا کر جیتا ہے، کیونکہ اسی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں تو ان کے لیے دلوں میں جگہ بناؤ، کیونکہ
دلوں میں رہنے والے کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ انسان کی عزت اس کے کردار میں ہے، ورنہ دولت اور شہرت تو بہتوں کے پاس ہوتی ہے۔ تمہارا بہترین دوست تمہاری تنہائی میں اللہ کی یاد ہے، جو تمہارے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بس تمہیں اس کی آواز کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدلے تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لو، کیونکہ پاک دل پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کے قریب ہونا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اسی کے قریب ہونے میں سکون بھی ہے اور عزت بھی۔ غم وہی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، ورنہ غم بھی کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے دنیا کی محبت سے آزاد کر کے اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ قبر کی طرح مردہ ہے، چاہے وہ دھڑکتا ہوا دل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے میں دیر ضرور کرتا ہے، مگر انکار کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کب کیا دینا بہتر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح خوش ہو تو اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی رکھو، کیونکہ خوشی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا سے کیا جائے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی تمام پریشانیاں ان دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے۔ نمبر 2، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے اور زندگی کو معنی سے بھر دیتی ہے۔ دنیا والوں کی تعریف پر نہ خوش ہو اور نہ مایوس، کیونکہ اصل تعریف وہ ہے جو اللہ کرے۔ جب تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی میں بے حساب سکون اتار دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے دل کو آباد رکھتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ دل کی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ زندگی میں آنے والی ہر تکلیف اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔